بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نعمان۔ میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل عائشہ ٹی وی پر۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے معذبانہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مسلسل ملتی رہے۔ آئیے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی تخلیق کائنات کے بارے میں کہ یہ صرف میرے پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وجود میں لائی گئی، اور اس کو بنانے کا اور کوئی مقصد نہ تھا۔ مخلوقات کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں اور مخلوقات کے لیے رحمت کہا گیا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی شعر فرماتے ہیں، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھے اگر وہ نہیں عالم نہیں۔ آئیے ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ابن سعد مطرف بن عبداللہ بن سہیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کب بنائے گے؟ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی درمیانی حالت میں تھے جب مجھ سے میثاق لیا گیا۔ ابن سعد نے عامر سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کس وقت دی گئی؟ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح اور جسد کے درمیان تھے جس وقت کے مجھ سے میثاق لیا گیا۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حاکم بہقی نے اور طبرانی نے اپنی کتاب الصغیر میں اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے پروردگار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری بخشش فرما دیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ کہنے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے دست مبارک سے حلق فرمایا، اپنی روح میرے اندر پھونکی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے میں نے سمجھا کہ تو اپنی اسم مبارک کے ساتھ اسی کے نام کو ملا سکتا ہے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ایک اور حدیث کے بارے میں ابن عساکر نے کعب احبار سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے بقدر لاٹھیاں نازل فرمائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے پائے پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا ہے جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل اور کوئی دریچہ ایسا نہیں دیکھا
جس پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھا ہو۔ میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں پر اور طوبہ کے پتوں پر، سدرۃ المنتہا کے ہر ورق پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب معلومات اچھی لگی ہوگی۔ یہ سب معلومات ایک ہی کتاب سے لی گئی ہیں، جس کتاب کا نام تخلیق کائنات ذاتِ حضور کا ہے۔ آئندہ بھی آپ کو اس ٹاپک پر زیادہ ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔